بیٹھو میں ہی اپنی بات کروں، کسی کو بری نہ لگے، میں بے دلی سے پڑھ رہا ہوں، سب سے زیادہ کم اثر میرے اندر۔ توجہ توجہ توجہ، اس کا مطلب مودت کا سب سے کم اثر میرے پاس ہے۔ میں سنانے والا، آپ سننے والے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ایک نہیں 25 دفعہ ہوتا ہے کہ جو ممبر سے پڑھ رہا ہوتا ہے فضائل، اس کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں، سننے والے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو روز ہی کے نظارے ہیں، ہر مجلس میں آپ کو یہ نظارہ مل جائے گا۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا قلب، جس قلب میں، جس دل میں مودت ہے، وہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ جہاں پڑھنے والا بھی نہیں پہنچا ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ، یہ اثر مودت ہے۔ یہ مودت کا وہ اثر ہے جو ہم میں اور آپ میں ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہمیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ قرآن کہہ رہا ہے، اور ان چیزوں میں اور اس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے پاس فلاں گاڑی آ گئی تو میں بھی یہ لے لوں، اس کے پاس فلاں موبائل آ گیا میں اسے اچھا لے لوں، اس کا اتنا بینک بیلنس ہے میں اپنا بڑھا لوں، اس کا اتنا عالی شان گھر ہے میں اپنا گھر اچھا کر لوں۔ مقابلہ کرنے کی جگہ وہاں نہیں ہے۔ مقابلہ کرنا ہے تو مودت میں کوشش کرو کہ آگے نکل جاؤ۔ میں بدقسمت ہوں، بڑا انلکی ہوں، بڑا محروم سعادت ہوں۔ میں جب مجلس میں جاتا ہوں، میرے چاروں طرف بیٹھ کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور میری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ وہ اثر ہے جو میرے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ اثر مجھے اپنے اندر دکھتا۔ مودت کا اثر، ایک مودت ہے جس کے درجات ہیں، بہت سارے لوگوں میں مودت پائی جاتی ہے، ہر ایک کا اثر کیا ہے الگ۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی وجہ، اور میں عرض نہیں کر رہا، ہم سب کے مولا آقا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا نے فرمایا من احبنا للہ نفعہ حبنا، جس نے ہم سے محبت کی اللہ کے لیے تو اس کو ہماری محبت فائدہ دے گی۔ خدا کی قسم یہ بڑا مشکل کام ہے للہ والا معاملہ، ورنہ میرے جیسا بندہ، میں پھر اپنے پہ رکھ کے بات کروں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اپنی دنیا کے چکر میں۔ میرے پاس اولاد نہیں تھی، میں گیا سرکار سید الشہداء کے پاس، ان سے اولاد لے لی، انہوں نے مجھے پہلی زیارت پہ اولاد دے دی، میں ان کا محب بن گیا، ان کی فضائل پڑھنے لگا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگا کہ حسین نے مجھے اولاد دے دی۔ یہ للہ ہے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ مشکل ہے، سخت ہے، لیکن للہ ہے نہیں ہے۔ اچھے ہیں آپ، میں برا نہیں کہہ رہا کسی کو، یہ للہ ہے، للہ ہے نہیں ہے۔ معصوم کمال یہ ہے، اللہ اکبر، جس نے للہ محبت نہ کی ہو، وَمَنْ أَحَبَّ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ معصوم نے یہاں بات کو مبہم رکھا۔ اگر کوئی ہم سے اللہ کی خاطر محبت نہیں کر رہا، اپنی دنیا کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بینک بیلنس کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، یہاں بھی مولا نے یہ نہیں بولا کہ ہم اسے دھتکار دیں گے، کہ اللہ کی مرضی جو چاہے کرے۔ اللہ مودت کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی ان سے محبت رکھے، مودت رکھے۔ معصوم نے بات کو مبہم کیا ہے، معصوم نے کہا اللہ کی مرضی جو چاہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے کے اوپر کہ اس کی محبت میں کوئی ایسا زاویہ ہے کہ اس کو ایک ایسی منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے جہاں وہ مودت کے سٹیج پر آ جائے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اولاد ہی کے توسط سے، مطلب اولاد مانگنے گئے، اس کے بعد ان کی محبت اینڈ میں جا کے للہ بن گئی۔ یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علی و اولاد علی سے جڑے رہنے میں ہی عافیت ہے۔ ان سے دور ہٹیں گے دین آپ کو نہیں ملنے والا۔ عقیدہ پختہ کرنا ہے۔ میں اشرا وہاں پڑھ رہا ہوں کرشن نگر میں، وہاں موضوع ہے یقین اور شک۔ اپنے آپ کو منزل یقین پر لانا ہے، اپنے آپ کو شکوک اور شبہات سے دور کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ ایک چیز کام آئے گی، علی علی کرنا اور حسین حسین کرنا۔ یہ مجلس حسین کام آئے گی، اور کچھ بھی کام
جو جتنا آل محمد کے فضائل میں غور کرے گا سنے گا، میں نے جملہ کہا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، غور کرے گا۔ ہماری مشکل بدبختی المیہ یہ ہے ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم نے بس جلدی جلدی سنا، نعرہ لگایا، گھر چلے گئے، خدا حافظ، اور بھول گئے۔ اگلی دفعہ پھر جب کوئی خطیب وہی واقعہ یا وہی روایت پڑھتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہ تھوڑی سنی بھی لگ رہی ہے، سنا ہے میں نے پہلے لیکن اب دوبارہ سن لیتا ہوں، پھر میں 2 لائنیں اور یاد کر لیتا ہوں لیکن ابھی بھی پوری یاد نہیں کی میں نے، پھر تیسرا مجھے سنائے گا، پھر مجھے یاد آتا ہے ہاں یہ 2 دفعہ سن چکا ہوں لیکن افسوس یہ کہ میں نے ابھی بھی پوری یاد۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، جو فضائل میں غور کرتا ہے، 1 درس نہیں 2 درس نہیں، وہ زندگی کے سارے درس فضائل علی کی روایتوں میں سے لینا چاہے لے لے گا، کوئی 1 درس نہیں۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کروں گا، شاید آپ نے سنی ہوگی لیکن بندہ حقیر کی زبان سے بھی سن لیجئے کہ مودت کیا اثر رکھتی ہے۔ یہ وہ اثر ہے جو انسان کے اپنے وجود میں ہے، اس اثر کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آخر سے باہر سے کہیں اور سے کچھ آ رہا ہے، تو اللہ عطا کرے گا وہ الگ چیز ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی سب کچھ ہی اللہ کی دین ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے مودت کے نتیجے میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ واقعہ جو ہمارے سامنے مودت کو کھولتا ہے کہ مودت کا اثر انسان کی ذات میں کیا ہونا چاہیے۔ واقعہ سخت ہے لیکن یہ کہ جس احترام کے ساتھ، جس تعبد کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ میں سنا رہا ہوں آپ لوگ سرشار مودت ہو کے سنیے گا۔ یہ واقعہ سنایا حسین ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقریباً 900 سال پرانی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مولا حسین اپنے اصحاب کو سنا رہے ہیں، روایت سنا رہے ہیں، ایک فضیلت کی روایت سنا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے فضیلت کی روایت سنانے کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ اپنے جملوں کی تصحیح کر لیجئے، بعض خطبہ بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں بھائی یہ مجلس لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں پڑھو، مولا کی خوشی کے لیے پڑھو۔ سب سے غلط جملہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ کیا یزیدی ہیں یہ؟ بتائیے مجھے، جن کی خوشی کی بات ہو رہی ہے یہ شیعہ امیر المومنین ہے نا۔ جابر جوفی پہنچے 5ویں مولا کی خدمت میں، کہنے لگے مولا اپنے جدہ کی فضائل میں کوئی ایسی حدیث سنائیں میں شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ لِيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، مولا نے فوراً سے حدیث سنائی۔ مولا ٹوک سکتے تھے کہ بھائی تم لوگوں کی خوشی کی بات نہیں سوچو، تم اللہ کی خوشی کی بات کرو۔ یہ علی والے، ان کی خوشی امام زمانہ کی خوشی ہے، جو فرش ادا پہ کم سے کم بیٹھے۔ یہاں تو کوئی خوشی حرام والی خوشی تو نہیں ہوگی نا، یہاں جو خوشی ہے وہ یہی خوشی ہے کہ آپ فضائل امیر سنیں، اپنے عقیدہ کو پختہ کریں۔ تو بہت سارے خطبہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں پڑھتے، ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں الٹا کر دیتا ہوں، میں لوگوں کی خوشی کے لیے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے تو میرا مولا بھی مجھ سے یقیناً خوش ہو جائے گا۔ فرق سمجھیے مودت کا اثر کیا ہے۔ جملوں کی تصحیح بھی ہو رہی ہے، معاملات بدلتے جا رہے ہیں۔ مولا حسین ہے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا سنا رہے ہیں؟ اپنے بابا کے فضائل، ایک روایت فضیلت کی بڑی توجہ، ایک ایک بندے کی توجہ۔ حسین جب مجمع جمع کر کے اپنے بابا کے فضائل میں سے کچھ سنائیں تو وہ کیا ہے؟ یہاں بھی مجمع ہے، پوری توجہ۔ عیون المعجزات کتاب کا حوالہ، کوئی 1000 سال پرانی کتاب ہے، 5ویں صدی ہجری کی ہے، اب 1000 سال ہونے کو آئے، 950 1000 میں کچھ کم کہہ لیجیے آپ، تقریباً اتنے سال ہو گئے۔ مولا حسین نے کہا کہ جب میرے بابا جنگ نہروان سے پلٹ رہے تھے، فَأَخَذَ عَلَى النَّهْرَوَانَاتِ، تو انہوں نے نہروانات کا رستہ اپنایا۔ بھئی یہ نہروانات کیا ہے؟ یہ کس جگہ کا نام ہے؟ یہ دریائے دجلہ کے کنارے کی جتنی بستیاں ہیں انہیں نہروانات کہتے ہیں۔ اس رستے کو اپنایا، رستہ طے کرتے کرتے پہنچے کہاں پر؟ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ جامع براسا، اس وقت بغداد نہیں بنا تھا، مسجد براسا پہنچے۔ مسجد براسا پہنچے، میرے مولا نے، میرے بابا نے یہاں نماز ادا کی ہے، نماز ظہر کی نماز ادا کی،
اس کے بعد میرے مولا آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، قافلہ آگے بڑھ گیا، علی کا لشکر آگے بڑھ گیا، پہنچے